السلام علیکم ناظرین۔ چنگیز خان کے ایک پوتے نے جب بغداد کو تہس نہس کر دیا تو اس کے دوسرے پوتے نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ہلاکو خان مکہ اور مدینہ پر یلغار کرنے والا تھا جب ایک منگول زادہ بجلی بن کر نکلا اور اسلام کی ڈھال بن گیا تھا۔ یہ مرد مجاہد ایک منگول سردار برقی خان تھا جو چنگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے جوجی خان کا بیٹا تھا اور خاقان اعظم چنگیز خان کا پوتا تھا۔ برقی خان بچپن سے ہی ذہین، جنگجو اور علم و حکمت و دانائی سے مالا مال تھا۔ برقی خان کو روس کا علاقہ دیا گیا مگر اس کی فتوحات کا سلسلہ مشرقی یورپ تک جا پہنچا۔ 1261 تک برقی خان کی سلطنت کفکار کی پہاڑیوں سے لے کر بلغاریہ کی حدود تک پھیلی ہوئی تھیں اور آگے چل کر اس کی حدود مزید پھیلتی گئیں۔ روس اور یورپی عوام اسے تتاری کہتے تھے اور وہ فتوحات کے جھنڈے گاڑنے کے بعد سینٹرل ایشیا کی طرف واپس لوٹا اور بخارا شہر کے اندر پڑاؤ ڈالا۔ اسے خبریں ملی تھیں کہ اس کے چچا زاد بھائی اور ایران کے بادشاہ ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے اور اسلامی حکومت کی ہر نشانی کو خاکسار کر دیا ہے۔ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں سمیت لاکھوں نہتے مسلمانوں کو قتل عام کر کے اس نے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے ہیں۔ بغداد کی گلیوں میں خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے۔ علم اور ریسرچ کی کتابوں کو پانی میں ڈال دیا گیا ہے اور ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کی سیاہی کی وجہ سے پانی کا رنگ کالا ہو گیا ہے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ ہلاکو خان اپنی ان ہلاکت خیزیوں کو بڑھاتے ہوئے اسلامی ملک مصر تک لے جا رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ اب وہ مصر کی مملوک سلطنت کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ ہلاکو خان پس پردہ صلیبیوں کا حمایتی تھا اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کو ملیا میٹ کر کے مسلم تہذیب کو ختم کرنا اس کا مقصد تھا۔ برقی خان کے جاسوسوں نے اسے یہ بھی بتایا کہ ہلاکو خان یہ کارنامہ سر انجام دے کر منگول سلطنت کا خاقان اعظم بننا چاہتا ہے، جبکہ برقی خان ایسی سفاکیت کو منگولوں کی بہادری کی توہین سمجھتا تھا کیونکہ اس کی ماں پوتے خان اپنے بیٹے برقی خان کو بے گناہوں کے قتل سے روکا کرتی تھی اور اسلام کی حقانیت کے بارے میں اپنے مختلف مسلم وزراء کے ذریعے برقی خان کو خوف خدا دلاتی رہتی تھی۔ اس لیے برقی خان ہلاکو خان کی سفاکیت کے بارے میں مسلمانوں کی زبانی سب کچھ سننا چاہتا تھا۔ خاص طور پر اسلام کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا وہ شدید خواہشمند تھا۔ اس لیے اس نے بخارا کے مشہور عالم دین صوفی سیف الدین کو طلب کیا۔ سمرقند اور بخارا چنگیز خان کے دوسرے بیٹے چغتائی خان کے حصے میں آیا تھا۔ چغتائی خان چنگیزی قانون کی پاسداری کرتا تھا اور شہروں سے دور ہمیشہ خیمہ زن رہتا تھا، جبکہ سلطنت کا نظام چلانے کے لیے اس نے اپنے سپہ سالار کو وزیر بنایا۔ چغتائی خان کی وفات کے بعد اس کی سلطنت کی تقسیم پر اس کے بیٹوں کے درمیان جھگڑے ہو گئے لیکن جلد ہی صلح ہو گئی۔ چغتائی خان جبکہ بہت ہی بے رحم جنگجو تھا لیکن بہرحال اس نے مسلمانوں کی مساجد، عیسائیوں کے گرجا گھروں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ سلطنت کی مضبوطی کے لیے اس کی اولاد نے ترک زبان بھی سیکھی اور ترکوں جیسا رہن سہن بھی اختیار کیا، اس لیے چغتائی خان کے خاندان کو ترک منگول بھی لکھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر کا شجرہ نسب بھی منگول خاندان سے ملتا ہے۔ چغتائی خان کے مسلمان وزیر نے بخارا کے اندر ایک بہت بڑی خانگاہ اور مدرسہ تعمیر کروایا تھا اور برقی خان کی طرف سے اسی خانگاہ کے مبلغ صوفی شیخ سیف الدین کو طلب کیا گیا۔ اس بلند کردار صوفی نے برقی خان کے سامنے ہلاکو خان کی سفاکیت کو اس طرح کھول کر پیش کیا کہ ہلاکو خان 1,00,000 سے زیادہ مسلمانوں کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ ان کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، جو خود منگول قانون کی بھی سخت خلاف ورزی ہے۔ اس نے کتب خانوں اور شفا خانوں کو بھی آگ لگا دی ہے اور بغداد جو مسلمانوں کا کبھی گھر ہوا کرتا تھا مکمل تباہ ہو گیا ہے۔ اور پھر اس صوفی بزرگ نے برقی خان پر اسلام کی تبلیغ شروع کی اور 3 دن تک دلائل دینے کے بعد بالآخر چنگیز خان کے پوتے اور جوجی خان کے بیٹے برقی خان نے 1261 ہجری میں اللہ اکبر کہا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ برقی خان کے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے درجن بھر جرنیلوں اور ہزاروں منگولوں اور تتاریوں نے بھی بخارا کے صوفی شیخ سیف الدین کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس صدی کے مورخین لکھتے ہیں کہ برقی خان نے اسلام کے مقدس مقامات مکہ اور مدینہ کی حفاظت کی خاطر اپنے چچا زاد بھائیوں کو کئی بار ہرایا
اور اپنی آخری سانس تک اسلام کی پاسبانی کرتا رہا۔ یہ واقعہ دراصل ہے کیا، آئیے جانتے ہیں۔ ہلاکو خان نئے خاقان اعظم کی سلیکشن کے لیے سینٹرل ایشیا روانہ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ایک لشکر کو مصر کے لیے روانہ کیا جسے بری طرح شکست ہوئی۔ مصر کے اندر اس وقت رکن الدین بیبرس کی حکومت تھی، جس کے اندر شام، اردن، سعودی عربیہ، جس میں مکہ اور مدینہ شامل تھے، مملوک سلطنت کا حصہ تھے، جس کا مطلب مصر کو تباہ کرنے کے بعد ہلاکو خان کی فوجیں حجاز مقدس یعنی مکہ اور مدینہ کے اندر داخل ہو جاتی، اور جیسے ہر اسلامی ممالک کی کسی مسجد تک کو ان لوگوں نے نہیں چھوڑا تھا، تو کیا وہ مکہ اور مدینہ جیسے مقدس مقامات کو چھوڑنے والے تھے؟ لیکن اللہ کی ذات اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتی ہے، تو پھر چاہے وہ اس کام کے لیے ایک چھوٹے سے پرندے کو چن لے یا پھر منگول اور تتاریوں جیسی قوم سے ہی ایک مرد مجاہد کو چن لے جو اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو جائے۔ اور برقع خان نے اس موقع پر اسلام قبول کیا، جبکہ دوسری طرف ہلاکو خان منگول سپہ سالار کی شکست کی خبر سن کر زخمی شیر کی طرح بے چین ہو گیا اور اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے سینٹرل ایشیا سے ایک عظیم ترین اور منظم لشکر لے کر مملوکوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا، اور اس لشکر میں اس کا بیٹا میمنا کے سپہ سالار کی حیثیت سے ہلاکو خان کے ساتھ تھا۔ مملوک کچھ خوفزدہ تو تھے، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید بالکل نہیں تھے، کیونکہ وہ بھی ترک نسل کے بہت ہی بہادر انسان تھے۔ جب ہلاکو خان کی فوجیں مصر کے دروازے پر دستک دے رہی تھیں تو مسجدوں اور گھروں کے اندر مملوک فوج کی کامیابی کی دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ مسلمان ہونے کے بعد برقع خان بیبرس کو خط لکھا اور اپنی حمایت کا یقین دلایا، اور بالکل ایک ایسا ہی خط اس نے ارطغرل غازی کو بھی لکھا اور تعاون کا یقین دلایا۔ برقع خان کے مسلمان ہونے کے بعد جہاں عالم اسلام میں خوشی منائی گئی، وہیں ہلاکو خان اور صلیبیوں، جن کا آپس میں اتحاد بن چکا تھا، اس کو بھی شدید نقصان پہنچا اور یہ ایک دوسرے کے ہی دشمن بن گئے۔ برقع خان وہ واحد لیڈر ہے جس کے لیے عالم اسلام کے اندر یعنی مصر میں مملوک سلطنت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ برقع خان کی کامیابی کے لیے بھی دعائیں مانگی گئیں۔ ہلاکو خان نے جب برقع خان کو مصر آتے دیکھا تو پہلے تو وہ حیران ہو گیا، لیکن جلد ہی اسے ساری بات سمجھ آ گئی۔ ہلاکو خان کی فوج ذرا ہی دیر کے اندر سنبھل گئی اور برقع خان کی فوج کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئی، مگر یہ عارضی پیش قدمی ثابت ہوئی، کیونکہ یہ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے چاروں طرف بہت زیادہ برف جمی ہوئی تھی۔ جہاں پر ایک دریا بھی تھا جس پر برف کی ایک موٹی تہہ بھی جم چکی تھی۔ برقع خان کے بھتیجے نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور ہلاکو خان کی فوج پر اتنا شدید حملہ کیا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے، اور عین دریا کے اوپر پہنچنے والی ہلاکو خان کی آدھی فوج برف ٹوٹنے کی وجہ سے اس دریا کے اندر ڈوب کے مر گئی۔ یہ ہلاکو خان کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھا اور غیر متوقع حالات تھے، کیونکہ برقع خان یہاں خود سے نہیں آیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے وسیلہ بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس بدترین شکست کے بعد ہلاکو خان کا بیٹا بھی مارا گیا اور خود ہلاکو خان بھی پسپا ہو کر فرار ہو گیا، اور برقع خان کی اس فتح کو تاریخی فتح حاصل ہے۔ ہلاکو خان وہاں سے پسپا ہو کر آذربائیجان چلا گیا، جہاں سے اس نے سرحدوں پر حملے جاری رکھے، مگر ایک طرف برقع خان، دوسری طرف بیبرس اور تیسری طرف ارطغرل غازی کے تابڑ توڑ حملوں نے تتاریوں کا جینا مشکل کر دیا۔ تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ تتاری، جو خون خرابے کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے، وہ بھی ان شکستوں کے بعد ہلاکو خان کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ برقع خان کے سپاہی ایمان اور شہادت کے جذبے سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ ہلاکو خان کی فوج کے سامنے خون ریزی کے سوا کوئی ہدف ہی نہیں تھا۔ وہ بھی ہمت ہار کر اس کا ساتھ چھوڑ کر یہاں وہاں پھیلنے لگے، اور بہت سے برقع خان کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے متاثر ہونے لگے تھے۔ یعنی اس وقت تتاری واضح طور پر دو جماعتوں میں تقسیم ہو چکے تھے، ایک اسلام دشمن اور ایک اسلام دوست۔ اسلام دوست تتاری خود کو برقع خان کے ساتھ منسوب کرنے لگے، اور ان میں سے جو شامی سرحدوں کے آس پاس تھے، انہیں برقع خان کے دور دراز مملکت میں جانے کی بجائے مصر میں جانا بہتر محسوس ہوا، اور وہ جان بچانے کے لیے مصر کا رخ کرنے لگے۔ یہ وہی لوگ تھے جو ہلاکو خان سے مل کر مصر کے سلطان بیبرس سے لڑائی کرنے کے لیے یہاں پر حملہ آور ہوئے تھے، لیکن مصر کے سلطان بیبرس نے ہمدردی کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے نہ صرف ان لوگوں کو پناہ دی بلکہ ان کی خدمت کی، انہیں رہنے کے لیے مکان دیے۔ یہ اخلاق دیکھ کر تتاری ایک کے بعد ایک مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ یہ پہلا موقع تھا جب تتاری کسی غیر قوم سے معافی مانگ رہے تھے، ورنہ اس سے پہلے ان کے ہاں ایسی کوئی مثال نہیں تھی، کیونکہ یہ لوگ صرف مرنا یا مارنا ہی جانتے تھے۔ ہلاکو خان اپنے تایا زاد بھائی کے ہاتھوں شکست در شکست کے غم اور الخانی سلطنت کے باقی مانندہ حصوں کی حفاظت کے لیے تازہ دم لشکر کے ساتھ تیز رفتاری سے سفر کر رہا تھا،
کہ اچانک اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا، جس کی وجہ سے اس کا سر پتھروں سے گھسیٹتا ہوا دور تک گیا، کیونکہ اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب کے اندر پھنسا ہوا تھا۔ 1265 کو ہلاکو خان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا، جس کے بعد اس کے بیٹے رجائتو خان، محمد بن بندہ خدا، اذان خان اور ارغون خان نے 1,70,000 تتاریوں کے ہمراہ حضرت ابراہیم ابودی کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ اگر چل کر انہی مسلمان تتاریوں نے بڑے بڑے اسلام دشمنوں کو شکست دی، اور جو طاقت یہ وحشی قوم ظلم و جبر پھیلانے میں صرف کرتی تھی، وہی طاقت اسلام کو بچانے میں لگانے لگی۔